کہ عقیدہ توحید اور صفت ربوبیت کا اعتقاد اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کے اوپر اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اسی کے اوپر اسلام کی فاؤنڈیشن قائم ہے۔ ہر مسلمان نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا کون سا راستہ ہے جس سے صراط مستقیم کہتے ہیں؟ تو فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے قرآن میں، اس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ تمہارا اور میرا رب اللہ ہی ہے، یہ عقیدہ اپنانا ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سورہ یاسین میں کہا گیا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، او بنی آدم شیطان کا کہا نہ مانو، اس کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری ہی عبادت کرتے رہو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ قرون اولیٰ میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز صفت ربوبیت کے ساتھ کیا کرتی تھی، کہ تجھے روٹی کون دیتا ہے، تجھے پالتا کون ہے، تیری پرورش کون کرتا ہے، تیری ضروریات اور حاجات کو کون پوری کرتا ہے، یہ شروع سے ہی اس کی ذہن سازی کی جاتی تھی۔ اس لیے بچے بڑے بنا کرتے تھے، جب مائیں بڑی ہوتی ہیں تو اولاد بڑی ہوتی۔ کسی نے کہا ہے کہ تم مجھے اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں۔ ماں جب خدیجہ تھی تو بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، اور ماں جب فاطمہ تھی تو بیٹے حسن حسین تیار ہوئے۔ تو ماں کی تربیت کا کردار جو ہے اس کا اہم رول ہے بچے کی تربیت۔ شروع ہی سے مائیں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ وہ حضرت عمر کے زمانے کا مشہور واقعہ، ماں کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا لے تاکہ پیسے زیادہ ملیں گے۔ دودھ میں پانی ملانا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کسی شہر میں کہیں اصلی دودھ مل جائے تو وہ ایک عجوبہ ہے۔ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں غیر مسلموں کے یہاں بغیر پانے والا دودھ مل جاتا ہے، مسلمانوں کے یہاں نہیں ملتا، کیونکہ مسلمان نے دین اس کو نماز کو روزے کو ہی سمجھ رکھا ہے۔ نماز مسجد سے باہر نکلتے چھٹی جو کرو۔ اور کچھ دن جو ہے اپنا سکہ یوں جماتے ہیں، جب آپ شروع میں دودھ لیتے ہیں تو 2-3 دن پانی نہیں ڈالتے تاکہ آپ کا وشواس قائم رہ جائے، لیکن پھر وہی دودھ میں پانی ملا کے دیتے ہیں اور اسی بھاؤ سے دیتے ہیں اور بھاؤ کھا کر دیتے ہیں۔ تو ماں کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا لے پیسے زیادہ ملیں گے، تو بیٹی کہنے لگی ماں دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے، جرم، زیادہ قیمت لے لو، ایسے ہی دودھ کی قیمت بڑھا دو، پانی ملا کے کیوں؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، نہیں ملانا چاہیے، انہوں نے اسلام کا اصول بتایا ہے۔ ماں کہنے لگی، ماں امتحان لے رہی تھی، بعد میں لکھا ہے، ماں کوئی آوارہ نہیں تھی، بچی کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے چیک کر رہی تھی۔ کہنے لگی بیٹا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں، یہاں گھر میں تو ہے اور میں ہیں، ملا لے پیسے زیادہ ملیں گے، لیکن بیٹی کی تربیت ہو چکی،
کہنے لگی امی امیر المومنین عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، جو جس کو حساب لینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تربیت، بڑی عورتیں جو بنی پیچھے ماؤں کی تربیت ہے۔ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں 5 بڑی عورتیں آئیں۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، اور نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ ان 5 کے فضائل بیان کرنے کے بعد نبی نے فرمایا عائشہ کا مقام عورتوں میں ایسے ہے جیسے کھانوں میں شریف کا 1 نمبر ہے، ایسے ہی 5 میں بھی 1 نمبر حضرت عائشہ کا۔ تو آپ جب تاریخ پڑھیں گے نا، یہ بڑی جو عورتیں بنی ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت ہے۔ اب حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہی لے لیجئے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کے پہلے اولاد نہیں تھی، کسی چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی، اور چڑیا بڑے پیار سے اپنے منہ میں دانہ لے کر بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی، تو کہا ہے کاش کہ میرے بھی اولاد ہوتی تو میں پیار سے لقمے کھلاتی۔ اور یہ آرزو اللہ نے پوری کی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ نے کرم کر دیا ہے، بچہ ابھی پیٹ میں ہے، انہوں نے نظر مانی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یا اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے، ان کو امید یہ تھی کہ ہر ماں کی طرح کہ لڑکا ہوگا، جب لڑکا ہوگا تو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور تیرے گھر کی خدمت، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور اسے آزاد کر دوں گی کہ وہ آزاد دین کا کام کرے، بس تو میری اس نظر کو قبول کر، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت دعائیں سننے والا ہے۔ اب ہوا یوں، یہ مریم کی والدہ ہے جس کا نام حنہ، حضرت حنہ عمران کی بیوی ہے۔ اب جب ولادت ہوئی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، تو جب ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی، تو کہنے لگی یا اللہ میں نے سوچا تھا کہ لڑکا ہوگا، تو لڑکی پیدا ہوئی، اب لڑکی کو کیسے دین کے لیے وقف کروں گی، کہاں بھیجوں گی، کہاں مسجد کی خدمت میں رہے گی؟ واللہ اعلم بما وضعت، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جس کو تو نے جنما ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، تیرا خیال ہے کہ لڑکا جو ہے یہ لڑکی کے برابر نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی آئی جن کے اوپر مردانگی رشک کرتی ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے اور جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی آئی کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا، اللہ کے یہاں ان کی ڈائریکٹ فریاد سنی گئی۔ 28واں پارے کی پہلی لائن آپ پڑھ دیجئے، ایک عورت کا ذکر ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس کی بات سن لی میرے محبوب جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ حضرت خولہ کا واقعہ، حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو حضرت اوس بن مالک کی بیوی، انہوں نے اس زمانے کی ایک طلاق جو تھی، طلاق زہار، وہ دے دی تھی۔ طلاق زہار میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بیوی کو کہہ دیں کہ تو میری ماں جیسی ہے، بیوی کو اگر کوئی کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے،
تو طلاق ایسی پڑتی تھی کہ ہمیشہ کے لیے وہ بیوی حرام ہو جاتی، طلاق مغلظہ کی قسم مانی جاتی تھی۔ تو اب ایک مرتبہ ان کے شوہر نے، اوس بن مالک نے کہہ دیا کہ تو ماں کی جیسی ہے، میری ماں کی طرح ہے، تو طلاق تو ہو گئی۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری عمر اتنی ڈھل چکی ہے، اس کے ایک جملے کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ عورتوں کو جب طلاق ملتی ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، اللہ کے رسول میرا باپ دنیا میں ہے ہی نہیں، اللہ کی راہوں میں شہید ہو گئے، میری ماں دنیا میں نہیں ہے، میرا بھائی بھی آپ کے ساتھ جو اللہ کی راہوں میں لڑ کر شہید ہو گیا، بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت کا اور پرورش کا کیا ہوگا؟ اگر میں ساتھ میں رکھوں تو کہاں سے کھلاؤں؟ اگر شوہر کے ساتھ چھوڑوں تو وہ تربیت تو نہیں ہوگی جو ماں کے ساتھ میں رہ کے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلاق ہو گئی، اب کتنا بھی درد گناؤ، کتنی بھی مجبوریاں بتاؤ، طلاق جو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ وہاں سے ہٹی، اندر گئی حضرت عائشہ کے پاس، کہنے لگی عائشہ مصلی دو، مصلی بچھایا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ سے شکایت شروع کر، یا اللہ تیرا یہ کیا اصول ہے، ظلم ہو رہا مجھ پہ، اب تیرا محبوب جو بتا رہا ہے وہ تیری شریعت کی روشنی میں بتائے گا، تیرے احکام کی روشنی میں بتائے گا، آپ کوئی فیصلہ صادر کر دیجئے، وہی بند تھوڑی ہو گئی ہے، اور ایسا فیصلہ جو میرے حق میں ہو۔ یوں بھی نہیں کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں مان جاؤں گی، ایسا فیصلہ جو میرے حق میں ہو نازل کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کی فریاد کو سنا، وہ جو طلاق چلی آ رہی تھی اس کو کینسل ہی کر دیا، اور فرما دیا کہ تم جو بیوی کو ماں کہتے ہو یہ تمہاری ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن نے کہا ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، یوں کہنے سے ماں تھوڑی ہو جائے گی کوئی۔ ہاں، گود کا بیٹا بناتے ہیں، گود کا بیٹا بھی کبھی حقیقی بیٹا نہیں بن پاتا، تو زمین کی وراثت میں کوئی حق نہیں رکھتا، جائیداد کی وراثت میں وہ کوئی حق نہیں رکھتا، پردے کے وہی حقوق ہیں، جس نے بیٹا بنایا اسے پردہ ہے۔ گود لے لیا بھتیجے نے، گود لے لیا تو تیرے گھر والی اسے پردہ کرے گی، اگر پردہ نہیں کر رہی ہے تو 24 گھنٹے حرام کما رہے ہو۔ بیٹا تو وہ ہوتا ہے جس کو تمہاری بیوی نے جنم دیا۔ قرآن نے اس انداز میں کہا کہ یہ بیویاں تمہاری مائیں کہنے سے مائیں نہیں ہوں گی، اس طلاق کو ہی کینسل کر دیتا ہوں، اس طرح کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ بات بہت بڑی جھوٹی اور بڑی خطرناک ہے، اس لیے میں سزا مقرر کرتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کوئی بیوی کو اپنی ماں جیسا بتائے تو اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب جا کے بیوی پاک ہوگی۔ لیکن راستہ تو کھل گیا ہے نا اس کے لیے۔ یہ عورت کی فریاد عرش تک پہنچی ہے۔ کیا عورتیں تھیں؟ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، یہ سچ ہے، نبی مردوں میں سے ہی بنتے ہیں۔ تو رابعہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ عورت نبی بنتی نہیں ہے، عورت نبی جنتی ہے۔ سارے نبیوں کی ماں عورت ہے، کہ عورت نبی بنتی نہیں، عورت نبی جنتی ہے۔ یہ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ایک ہاتھ میں آگ لے رکھی ہے، دوسرے ہاتھ میں لوٹا پانی کا لے رکھا ہے اور جاری۔ کسی نے کہا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ ایک ہاتھ میں آگ دوسرے ہاتھ میں پانی۔ کہنے لگی میرا بس چلے نا، جنت کو اس آگ سے جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں، کیونکہ لوگ رشوت سے عبادت کر رہے ہیں کہ عبادت کروں گا جنت ملے گی، کوئی جو ہے جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے کہ جو عبادت کروں جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کے لیے تو کوئی کر رہا ہی نہیں ہے۔ نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ عبادت کرو میرا اللہ راضی ہو جائے،
میرا بس چلے نا تو اس آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ لالچ ختم ہو جائے، بس چلے تو جہنم کو بجھا دوں تاکہ لوگ جہنم کے خوف سے نہیں خدا کے خوف سے ماریں۔ یہ رابعہ بصریہ تھی۔ تو بہرحال بیٹی پیدا ہوئی مریم، اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بعض جو ہے عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں، عورتیں اندرا گاندھی جیسی بھی ہوتی ہیں اور مرد مودی جیسے بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پوری کر، فتقبلها، کہنے لگی انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یہ اولاد کا حق ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھے۔ تو ہم نے کہا ثانیہ، وہ ٹینس کی کھلاڑی آ گئی تو گھر گھر میں ثانیہ آ گئی، نام اچھا ہونا چاہیے نبیوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، یا کم سے کم جس کے معنی اچھے ہوں، عربی نام ہو۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی شیطان مردود سے۔ پھر اللہ نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اس کو قبول کیا اور بہترین طریقے سے قبول کیا، اور اس کی تربیت بھی بہترین طریقے سے ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، حضرت حنہ کی دوسری بہن ہے علیشہ، تو علیشہ حضرت زکریا کی بیوی، تو ان کے یہاں مسجد اقصیٰ میں، دن میں مسجد اقصیٰ کے پاس میں ایک روم تھا، اس میں عبادت کرتی تھی، رات کو جا کے اپنے خالہ کے گھر سوتی تھی مریم۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام دن میں کھانا پہنچانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، کسی کام سے چلے گئے، تھوڑا لیٹ آئے، تو سوچا کہ بھوک سے نڈال ہوگی بچی، انہوں نے سوراخوں سے اور دروازے کی کھڑکیوں سے جھروکوں سے جب جھانک کے دیکھا، حالانکہ تالا لگا کے گئے تھے، تربیت کی ذمہ داری تھی، یہ امام کی بیٹی تھی، حضرت عمران جو نبی نہیں تھے لیکن مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اب حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور مسجد اقصیٰ کے امام ہیں، تو دیکھا جھروکے سے مریم تازہ پھل کھا رہی تھی۔ اگر موسم مفسرین نے لکھا ہے گرمیوں کا تھا تو پھل سردیوں کا تھا، بعد میں کھجور لکھا ہے، سردی کا موسم تھا اور کھجور کھا رہی، کھجور تو گرمیوں میں ہوتی ہے، اگرچہ وہ کھجور کا علاقہ ہے لیکن اس علاقے میں سردیوں میں کھجور نہیں تھی، تازہ کھجور کھا رہی۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، میں نے کہا تھا نا مائیں تربیت کرتی ہیں، اس بات پہ آپ کو لا رہا ہوں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ میں تو تالا بند کر کے گیا تھا، کون ہے جو تجھے پہنچاتا ہے؟ یہ کس نے یہ پھل پہنچایا؟ اب تربیت کیا ہوئی تھی؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاقے میں مبتلا ہوئے تو اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے کہ فاطمہ کے گھر کچھ کھانے کو شاید انتظام ہو۔ بیٹی کے گھر گئے تو وہاں بھی فاقہ پڑ رہا تھا کہ اللہ کے رسول 3 دن سے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، حسن حسین نے کچھ نہیں کھایا، علی سے کچھ نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور وہاں سے نکلے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، کوئی ہدیہ لے کر آ گیا، گوشت روٹی فاطمہ کے لیے، حسن حسین علی کے لیے۔ تو فوراً اپنے بیٹے کو بھیجا کہ رستے میں ہوں گے، ابھی جاؤ آپ کے نانا کو بلا کر لاؤ۔ اب پلٹ کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو فاطمہ نے گوشت روٹی پیش کی۔ تھوڑی دیر تو پہلے پوچھا تھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے 3 دن سے۔ فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو یہی جواب مریم دے لیا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ وہ نبی کو کہہ رہی ہے
ہماری طرح یوں بھی نہیں کہا کہ یار تھاری دعائیں ہیں. ہم تو کوئی پوچھے بھائی تیری دکان کیسے چمک گئی، اور تھاری دعا ہے نا، تھاری کا دعا کرائیں گے نہیں تو ہماری دعا کٹھے ہوگی. لیکن یہ ایک رسم ہے کہ تھاری دعا ہے. سامنے نبی کھڑا ہے، مریم نے یہ نہیں کہا کہ تھاری دعا ہے. قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. فرمانے لگے وہ تو میں بھی جانتا ہوں دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے دینے کے اصول ہیں. جو تو پھل کھا رہی ہے نا، اس کا موسم ہی نہیں ہے اور اس علاقے میں ملتا ہی نہیں ہے. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو نہ موسم دیکھتا ہے نہ حساب کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب حضرت زکریا کی ایک خفیہ امنگ جو ہے جاگ پڑی. 120 سال بعد لوگوں نے عمر لکھی ہے، اولاد نہیں تھی، لیکن دیکھا کہ رب العالمین مریم کو بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے تو مجھے بغیر موسم کے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، مجھے بھی ایک بیٹا دے اور نیک اور صالح اور پاکیزہ بیٹا دے. تو بغیر موسم کے مریم کو پھل کھلا سکتا ہے تو بغیر موسم کے ہمیں اولاد دے سکتا ہے. ابھی دعا کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اب پورا فرشتوں کا لشکر آ گیا، حالانکہ وہ ابھی محراب میں دعا مانگ رہے تھے. محراب کا لفظ لایا قرآن، کیوں؟ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ مانگنے کی جگہ مزار نہیں ہے، محراب ہے. بیٹا مانگنا ہو مزار مت جاؤ، محراب کے پاس آؤ. روزی مانگنی ہے مزار مت جاؤ، محراب کے پاس آؤ. قرآن محراب کا لفظ لایا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. پورا لشکر آئے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ خوشخبری سناتا ہے تیرے بیٹا ہوگا. نام بھی اللہ نے رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اب پہلے تو دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن فرشتوں نے جب آ کر خوشخبری سنائی کہ بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا. اب انہوں نے قال انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ میرے بیٹا بوڑھا ہو گیا، بیوی بانجھ ہو گئی، 120 سال کی عمر، میرے بیٹا ہوگا کیسے؟ بڑا ڈیپ کوسچن تھا، مشکل سوال تھا. قرآن نے چٹکی بجا دی، کذالک ایسے ہی ہوگا. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اللہ جب وہ چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کہا کچھ نشانی تو بتائیں. اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، لیکن نشانی تو بتائیں تاکہ میں بھی لوگوں کو کہوں کہ میرے یہاں بیٹا ہونے والا ہے. فرمایا رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ 3 دن بیٹے کی ولادت سے 3 دن پہلے تمہاری زبان بند ہو جائے گی. کسی سے بات کرنا ہو تو اشاروں سے کام چلنا، زبان کی گویا ہی نہیں چلے گی. ہاں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، لیکن جب صبح شام یا کسی بھی وقت میرا ذکر اور تسبیح پڑھو گے تو زبان چل پڑے گی. تو لوگوں سے بات کرو گے تو گونگے ہو جاؤ. یہ 3 دن ہوگا تمہارے ساتھ. یہی نشانی ہے کہ اب تو ولادت کا مرحلہ قریب ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ماؤں کی تربیت ہوا کرتی تھی. مریم نے یہ جواب دیا کہ نبی متاثر ہو گئے. قالت ہوا من عند اللہ، حالانکہ ایک موقع پر مریم نے بھی یہ کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے بیٹا کیسے ہوگا جب تنہائی میں جبریل آیا اور انسانی شکل میں آیا، کہا میں بیٹے کی مبارکباد دینے آیا. کہنے لگے قالت
انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں، میرے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اس وقت بھی قرآن نے وہی چٹکی بجائی ہے، قال کذالک، ایسے ہی ہوگا جب اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے لیے۔ قال ہوا، تیرے رب کے یہاں بڑا آسان ہے، حی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تو اس کی رحمت اور لوگوں کے لیے نشانی بنا کر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور فیصلہ کیا ہوا کہ اسی وقت گریبان میں پھونکا ہے جبریل نے، صرف حمل نہیں ٹھہرا، ولادت کا مرحلہ قریب آیا، 9 مہینے کا بچہ تیار ہے۔ اب وہاں سے نکل گئی، دور چلی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ جب اس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو بیت الحم کا ذکر آتا ہے۔ مریم کہاں تھی؟ مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ سے بیت الحم کا فاصلہ 8 میل کا، اور بعد میں اس کو 8 کلومیٹر بھی کہا ہے۔ تو اتنی دور چلی گئی جنگل میں اور کسی سوکھے تنے کے پاس میں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ مریم اس واقعے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اب اللہ تو اپنی کاریگری دکھا رہا ہے، لیکن لوگوں کو کیا جواب دوں؟ لوگوں کے منہ پہ کیا، کون جو ہے کہاں کہاں ہاتھ رکھے گا؟ خاص کر عورتوں کی زبانوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا غم نہ کر، اللہ تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ، پانی کی ضرورت پڑے ٹھوکر مارنا چشمہ نکلے گا۔ یا تیرے بعد مفسرین لکھا ہے نہر تھی جو کئی سالوں سے خشک تھی، لیکن جب وہاں مریم جا کے بیٹھی تو اللہ نے اس نہر کو جاری کر دیا، اور جس درخت کا سہارا لگا کر بیٹھی تھی وہ بھی کئی سالوں سے سوکھا پڑا تھا، لیکن کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جب بھوک لگے سوکھے تنے کی ٹہنی کو ہلا دینا، یہ تازہ کھجوریں برسائے گا۔ رہی لوگوں کی بات، وَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کوئی آپ سے آگے پوچھے کہہ دینا میں روزے سے ہوں، اور روزے میں بولنا منع تھا پچھلی امتوں میں، روزے سے ہوں۔ ہاں، جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ زبان سے ہی ہوتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں تو جھگڑا ہو گئی، سارے جھگڑوں کی جڑ زبان ہوتی ہے۔ فرمایا بس آپ زبان کو بند کر دیں، اب میں جانوں اور لوگ جانیں۔ اب لوگ آ گئے، فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، جب اٹھا کے قوم میں لے آئی نا، 40 دن وہاں بیٹھی رہی، لیکن کب تک جنگل میں بیٹھے؟ آئی یہاں جب بستی میں لے کر تو قوم نے گھیرا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وامک بغیہ، ارے ہارون کی بہن تیرا بھائی کتنا نیک، عمران کی بیٹی تیرا باپ کتنا نیک، حنا کی بیٹی تیری ماں کتنی نیک، لیکن یہ کنواری ہو کر بیٹا کہاں سے لائی؟ فاشارت الیہ، اللہ نے بولنے سے منع کر دیا تھا، فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھو کہاں سے آیا ہے، تجھے کس نے بھیجا؟ وہ کون کہہ رہی ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایسے سے ہم کیا بات کریں جو ماں کی گود میں کبھی بچے بولا کرتے ہیں؟ اب ماں کی عزت خطرے میں تھی اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بولنا ہوگا تجھے تیری ماں کے خاطر۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، ہاں میں ہوں اللہ کا بندہ، نبی بنوں گا، کتاب لاؤں گا، تم سے نمازیں پڑھواؤں گا، روزے رکھواؤں گا۔ رہی میری ماں کی بات، میری ماں بڑی نیک ہے، اور جو ہے میری ماں بڑی پاکیزہ ہے، میری ماں
میں نبی ہوں، نبی کے گھروندے بھی پاک ہوا کرتے ہیں، نبی کی بیوی بھی پاک ہوتی ہے، والدہ بھی پاک ہوتی ہے، میں کوئی بدبخت نہیں ہوں۔ یہ پوری تقریر کی، اور تقریر کا خلاصہ نیچے جو بیان کیا، جس میں نے بات کو جو آغاز کیا تھا کہ ان اللہ ربی، ابھی ماں کی گود میں یہ کہہ رہے ہیں، سامنے قوم کھڑی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے میری قوم ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا، وہی تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پوچھتے ہیں نا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ میری ہی عبادت کرو، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو پھر یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ ٹائٹل نہیں لگایا کہ تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے، یہ ٹائٹل قرآن نے نہیں لگایا، یہ بات کی ساری پیداواریں ہیں۔ قرآن نے جو ٹائٹل لگایا وہ یہ لگایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تمہارا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ، پس اس کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کی بھی عبادت نہیں ہوگی۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نذر و نیاز، یہاں پھسل جاتے، اچھے خاصے مسلمان یہاں پھنس جاتے۔ بولے میرا جی کی نیاز دلاوا، گوگے دادا کی نیاز دلاوا، سکرو دادا کی نیاز دلاوا، گوگا میڑی کی دلاوا، وہ جو ننوال کون سی اپنی کی دلاوا، ہاں نگر کیا نام ہے اس کا، تو یہ پھسل گیا مسلمان۔ نبی نے فرمایا نذر و عبادت، نذر و نیاز عبادت ہے، تیرا پرسنل میٹر نہیں ہے، جی چاہوں گا شیرینی کٹھائی لگا دوں گا، جی چاہوں گا کٹھائی جو ہے دودھ لگا دوں گا، جی چاہو گا بکر میرا جی کے نام لگا دوں گا، جی کرو گے تو دودھ جو ہے عبد القادر جیلانی کے لگا دوں گا۔ پرسنل میٹر تیرا نہیں ہے، النذر عبادت، نذر عبادت ہے۔ اور کلمے نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے ہی نہیں۔ فیصلہ تو کسی مفتی کا ہے ہی نہیں، کسی مسلک کا ہی نہیں ہے، کسی فرقے کا ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کلمے نے کر دیا۔ مسلمان تو کیوں ہوا تھا؟ اسی لیے تو ہوا تھا نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو نذر و نیاز کس کس کی دلا رہے ہو؟ نذر و نیاز بھی تو عبادت ہے، اس کو آپ دوسری زبانوں میں جا کے نذر جو ہے فارسی نذر عربی ہے، اس کو فارسی میں نیاز کہیں گے، اور ہمارے یہاں آ جاؤ تو بولا اچھا بولی اڑی چیز ہے، ہماری چیز تو وہی ہے۔ ہاں لفظ الگ ہونے سے چیز تو نہیں بدلی۔ ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہیں یہ وائف ہے، لگائی ہے، یہ گھر والی ہے، یہ زوجہ ہے، یہ منکوحہ ہے، یہ وائف ہے، ارے نام 10 رکھ لو، چیز تو ایک ہی ہے۔ تو نظر کہہ دو، نیاز کہہ دو، اچھا کہہ دو، بولی اڑی چیز کہہ دو، ہے تو نظر و نیاز عبادت۔ جب بھی لگاؤ، اسلام نے منع نہیں کیا انسان کے جذباتوں کو۔ لگانا ہے نا بکرا ہے اللہ کے نام لگا، شیرینی دینی ہے اللہ کے نام دے، بکرا لگانا ہے اس کے نام لگا جس نے بکرا بنایا ہے، شیرینی اس کے نام لگا جس نے ڈنڈوں میں، گنے کے ڈنڈوں میں میٹھا رس پیدا کیا ہے میرا جی کی طاقت گنے کے ڈنڈوں میں میٹھا رس پیدا کر دے؟ ہے عبد القادر جیلانی کی طاقت کے بکرا پیدا کر دے؟ تو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، اسی کے نام لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔